بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، حکومت پاکستان کی وزارت مذہبی امور کی طرف سے حج پالیسی 2024 کا اعلان ہو چکا ہے الحمدللہ۔ جو حضرات 2024 میں حج کا ارادہ رکھتے ہیں خوش قسمت ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ ان سے کچھ باتیں ہم کریں گے، ہر سال کی طرح حجاج کرام کی خدمت میں انشاءاللہ ہم پیش ہوں گے اور آپ حضرات سے بہت سی باتیں شیئر کریں گے۔ یہ جو پیکیج آیا ہے اس میں 2 پیکیجز ہیں۔ ہماری جو کراچی ریجن والوں کے لیے 10,65,000 روپے کا پیکیج آیا ہے، اور جو اوپر والے علاقے ہیں تو اس میں 10,75,000 10,000 کا فرق ہوتا ہے۔ کراچی کوئٹہ سکر کا ایریا یہ والا آتا ہے جو جنوبی ریجن میں آتا ہے، اور نارتھ ریجن میں پھر اوپر والے اسلام آباد، لاہور، پشاور والے علاقے آتے ہیں۔ تو ان کا ہمیشہ ہم سے کوئی 10,000 ٹکٹ زیادہ ہوتا ہے، چونکہ ہم تو کراچی کے ہیں اور کراچی کوئٹہ سکر والوں کا جو ریٹ ہے اس سے 10,000 کم ہوتا ہے۔ تو 10,65,000 اور 10,75,000 گزشتہ سال کے مقابلے میں ذرا کم بھی ہے، اور بعد میں پھر اس میں مزید بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کچھ رقم واپس بھی ہو جاتی ہیں۔ بہرحال وہ پالیسی کے مطابق ہوتا ہے۔ بہرحال اسی طرح ایک اور پیکیج بھی اس سال اس میں شامل کیا گیا ہے جو کم دنوں کا ہے، 23 سے 25 دن کا ہے۔ جو عام طور پر پیکیج اس سے پہلے والا ہوا کرتا تھا اور جو ہوتا ہے وہ تقریباً 40 دن سے 1-2 دن اوپر نیچے ہوتا ہے اور ہوتا تھا، لیکن اس سال جو ایک پیکیج اور بھی لانچ کیا گیا ہے جو کہ 23 سے 25 دن کے لگ بھگ ہے۔ تو یہ 23 سے 25 دن کے لگ بھگ کے پیکیج میں دن تو کم ہوتے ہیں، جلدی فراغت ہو جاتی ہے اور انسان وہاں سے جلدی واپس آ جاتا ہے، لیکن اس میں اس کا خرچہ اس سے زیادہ ہے۔ اور وہ کتنا ہے تو وہ اس کے مطابق جو انہوں نے اس کا ریٹ لکھا ہے وہ 11,40,000 روپے، اور وہاں کا ساؤتھ ریجن کا ظاہر ہے اس سے 10,000 اوپر ہوگا۔ بہرحال ایگزیکٹ ریٹ آپ کے سامنے میں یہ اسکرین پہ دے دیتا ہوں، جو سرکاری پالیسی کے مطابق جو انہوں نے اشتہار بنایا ہے اور جو ریٹ اس میں ہے وہ میں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات تو اس میں آئیں گی۔ ابھی 27 نومبر سے درخواستیں جمع ہو رہی ہیں اور جو کہ 12 دسمبر تک جاری رہیں گی۔ مجھے آپ کے سامنے صرف یہ بات عرض کرنی ہے اس وقت کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم حجاج کرام کی خدمت میں انشاءاللہ پیش رہیں گے، اور ہر سال ہماری جو ترتیب ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم حجاج کرام کے داخلوں گروپ بنانے سے لے کر ان کی حج کی روانگی تک، تربیت تک، اس کے بعد پھر ان کی وہاں حج کے دوران بھی بذریعہ واٹس ایپ اپنا مکمل رابطہ رکھ کر ان کی تربیت، اس دوران بھی مسائل جو بھی سامنے آتے رہتے ہیں اس کے حل کے لیے ترتیب اور تجاویز اور شریعت کے حل کی روشنی میں اس کے جوابات ہم دیتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہی ترتیب اس سال بھی برقرار رہے گی۔ اس وقت حجاج کرام سے جو حضرات حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سال 2024 میں اور ابھی ان کا ارادہ ہے، تو سب سے پہلی گزارش تو ان سے یہ ہوگی کہ وہ انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں۔ ہم رابطہ نمبر آپ ڈسکرپشن میں دے دیں گے، اور سرکاری جو ویب سائٹس ہیں وزارت مذہبی امور کے، ان کے لنکس بھی دے رہے ہیں، آپ کو معلوم بھی ہوں گے، وہاں رابطہ ہوگا جو معلومات کے لیے۔ اور باقی جو ہے ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر سال حجاج کرام کو جمع کرتے ہیں اور ان کے گروپ بناتے ہیں۔ گروپ میں یہ ہوتا ہے، گروپ بندی میں، کہ ایک جیسے لوگ، ایک علاقے کے لوگ، ہم طبیعت ہم مزاج لوگ، اور پھر خاص طور پر یہ کہ اس میں ایسے لوگ جو حج سے صحیح طریقے سے واقف ہوں یا وہ کر چکے ہوں، یا علماء مفتیان کرام ہوں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو اس میں گروپ میں شامل کریں، تاکہ جتنے بھی گروپس جائیں ان میں کوئی نہ کوئی عالم ضرور موجود ہو، نہیں تو یہاں سے ان کی ایسی تربیت ہو تاکہ ان کے لیے وہاں پر آسانی ہو۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلا رابطہ تو ہمارے علماء سے ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے بھی اور ویسے بھی ہماری یہ خواہش ہے کہ سب سے پہلے تو علماء کرام جو ارادہ رکھتے ہیں، مفتیاء کرام جو ارادہ رکھتے ہیں اس پیکیج کے ذریعے جانے کا، سرکاری پیکیج میں، ان سے درخواست ہے کہ وہ ہم سے رابطہ کریں۔ سب سے پہلے تو وہ رابطہ کریں، یہ آپ کے لیے اجر کا باعث ہے، آپ کا احسان عظیم ہوگا امت کے اوپر، آپ کے لیے اس میں اجر ملے گا کہ آپ کی تربیت اور رہنمائی میں حجاج کرام جائیں گے تو انشاءاللہ جتنا اجر انہیں ملے گا وہ اجر آپ کے لیے بھی لکھا جائے گا۔ علماء بہتر سمجھتے ہیں اس کو، مفتیان کرام۔ دوسرے نمبر پر پھر آپ دوسرے حضرات سے بھی یہ گزارش ہے عام حجاج کرام سے کہ وہ بھی رابطہ کریں،
تاکہ ان علماء کرام اور مفتیان اعظام کی سرپرستی میں ان کے گروپس کو تشکیل دیا جا سکے۔ اور یہ کام میں عرض کر لوں کہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اس میں نہ کوئی کاروبار ہے، نہ بزنس ہے، نہ اس میں کوئی فیس ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ حجاج کرام وہاں جا کے ہمارے لیے دعائیں کرے، یہی اس کی فیس ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی فیس نہیں۔ تو پہلے یہ مرحلہ یہ ہوگا، اب اس چینل پر آپ کے سامنے مکمل اس کی تفصیلات بھی آئیں گی انشاءاللہ، اور مسائل بھی آئیں گے، اور پھر یہ ہوگا کہ جب حجاج کرام رابطہ کریں گے، ان کے درخواستیں جمع ہوں گی، گروپس بنیں گے، اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً تربیت کے لیے بلایا جائے گا۔ ان کی روانگی تک جب وہ روانہ ہوں گے تب بھی انشاءاللہ اب ہمارے نمبر پر ان کا رابطہ ہم سے برقرار رہے گا، اور جو بھی مسئلہ وہاں پیش آئے گا انشاءاللہ وہاں بھی علماء ساتھ ہوں گے۔ کوشش یہ ہوگی ہماری کہ علماء رابطہ کریں تاکہ ان کے ساتھ ان کو شامل کیا جائے، ورنہ تو یہاں تو ضرور ان کا رابطہ ہوگا، اور دیگر علماء کے ہم نمبر دے دیں گے، اور وہ ہم وقت رابطے میں رہیں گے، جو بھی مسئلہ پیش آئے اس کا جواب ان سے طلب کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ مکمل جواب رہنمائی ملتی رہے گی۔ تو اس سلسلے میں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو حضرات ارادہ رکھتے ہیں، خود یا ان کے دوسرے ساتھی یا اپنے ہم مزاج یا اپنی فیملی والے، ان سب کو جمع کر کے جو ہے ہم سے رابطہ کروائیں۔ انشاءاللہ ہم ان کے باقی سارے آگے کے معاملات ان کے لیے جتنا بھی ہو سکے گا اس میں آسانی لانے کی کوشش کریں گے، تاکہ حجاج کرام پر کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ان کو لاحق نہ ہو، اور ان کے حج کے داخلے کے امور سے لے کر حج کے جانے اور پھر واپسی تک کے تمام مراحل آسان ہو جائیں، بخوبی انجام پائیں۔ بس یہی ہمارا مقصد ہے، اسی کے